دوستوں اور ساتھیوں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک ہی ضابطہ رکھا ہے اور ایک ہی طریقہ ہے کہ بندہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب کیسے ہوگا، اور اس کے ضابطے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا، کیا فرمایا کہ جو شخص میری فرما برداری کرتا ہے وَإِذَا طَاعَتُ، جو شخص میری فرما برداری کرتا ہے رضیت، تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اور جو میری فرما برداری نہیں کرتا، میری نافرمانی کرتا ہے، میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو پھر اس کے اوپر میں اپنا غصہ اتارتا ہوں، اور غصے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی اطاعت سے محروم کر دیتا ہوں، اور اس کی یہ نافرمانی 7 پشتوں تک چلاتا ہوں، صرف ایک پشت تک محدود نہیں رہتی، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں، جب میں راضی ہوتا ہوں تو میں اس کے اوپر برکت کو اتارتا ہوں، اور برکت ایسی نہیں ہوتی، بلکہ برکت کی کوئی حد نہیں ہوتی، کوئی حد نہیں ہوتی، ایسی برکت ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، جب شیطان نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بات کی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک بات فرمائی شیطان کے جواب میں، اور شیطان نے کیا کہا تھا اللہ کے دربار میں؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اس نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے صرف مہلت دے دیں، میں ان کو خوب بھڑکاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں میں ان کو، جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا جا رہا ہے، تو آپ مجھے مہلت دے دیں تاکہ میں اس کو چھوڑوں نہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو مہلت دے دی، اور مہلت دینے کے بعد کیا کہا کہ بھئی چلا جا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے بندوں کے اوپر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ اب اگر شیطان کا داؤ کسی کے اوپر چلتا ہے تو وہ سمجھ لے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو اپنی بندگیت کی لسٹ سے نکال دیا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب اگر شیطان کا داؤ کسی کے اوپر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا فرمایا قرآن کے اندر؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو بندے ہوں گے ان کے اوپر تیرا داؤ نہیں چلے گا، جب بھی تو داؤ چلانے کی کوشش کرے گا وہ تیرے داؤ کو پہچان لیں گے، اور ان پر تیرا داؤ بالکل نہیں چل سکے گا، ان پر تو حاوی نہیں ہو سکے گا، غالب ہو نہیں سکے گا۔ اگر کسی شخص کے اوپر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، شیطان غالب ہو جاتا ہے، سمجھ لیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو بندگیت کی لسٹ سے نکالا ہے، اسی لیے شیطان کا داؤ ان کے اوپر چلے، ورنہ نہیں چل سکتا تھا، نہیں چل سکتا تھا۔ حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات ہے، یہ کسی انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ٹوٹل اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شیطان آیا، مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم تیز روشنی ہوئی اور تیز آواز آئی، ایسا لگا کوئی بم پھٹ گیا، تو دیکھا خوب روشنی ہے اور اس روشنی کے اندر سے آواز آ رہی ہے
کہ بھائی جا عبد القادر جیلانی تیری ساری مغفرت کر دی، اب تو کوئی عبادت نہ بھی کرے، نماز نہ بھی پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیری مغفرت ہو گئی. یہ دعو تھا نا، یہ دعو تھا. تو فوراً اس دعو کو پہچان لیا، ارے نہیں بھائی یہ تو شیطان ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ چیز صحابہ اکرام کو معاف نہیں کی ہے تو میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو ان کی پاؤں کی دھول بھی نہیں ہوں، میں تو ان کی پاؤں کی دھول بھی نہیں ہوں. اس لیے فوراً سمجھ گئے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، تو شیطان ہے. اب دوسرا داؤ کیا کہ بھائی آپ ماشاء اللہ سے عبادت گزار تو ہیں ہی ہیں، اگر آپ عبادت گزار کے علاوہ عالم نہیں ہوتے تو میرا داؤ آپ کے اوپر چل جاتا. یہ دوسرا داؤ تھا، یہ دوسرا داؤ تھا. تو ہم لوگ خوش ہو رہے ہوتے نا کہ بھائی ہمارے علم نے ہمیں بچا لیا. بہت دفعہ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، یار میرے پاس علم تھا نا اس وجہ سے میں اس سے محفوظ ہو گیا ہوں، اگر میں جاہل ہوتا نا اس کی طرح تو پھنسا ہوا ہوتا. ایسے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں. تو اس واقعے کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے کہ شیطان کا ہی دعو ہوتا ہے جو شیطان نے علم کی بنیاد کے اوپر، علم والوں کے اوپر پھیلا کر رکھا ہوا ہوتا ہے، بچھا کر رکھا ہوا ہوتا ہے، دل کے اندر گھسڑ کر رکھا ہوا ہوتا ہے. تو علم والے نے کیا جواب دیا؟ حقیقت علم تو یہ ہے نا، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو علم زبان کے اوپر ہو، جو علم زبان کے اوپر ہو معلومات کہلاتی ہے، لیکن جو علم دل کے اندر ہو تو یہ علم سارے اعضاء سے صادر ہو جائے اس کو علم کہتے ہیں. عمل کی صورت میں سارے اعضاء سے صادر ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ بھائی مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے. علم کی کیا حیثیت ہے؟ یہ دوسرا داؤ تھا. اور آج کثرت سے یہ داؤ چل رہا ہے شیطان کا، اور کثرت سے اس داؤ کے اندر لوگ ملوث ہیں، بلکہ شیطان کے نغے میں ہی لگتے ہیں وہ کہ بھئی شیطان نے ان کو پھنسایا اور جال کے اندر پھنس گئے. تو اس لیے شیطان کے جال کے اندر پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، باتوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نازل کر دی، ان باتوں کو چھپاتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف چند ٹکوں کا حاصل کرنا. تو یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے پیٹ کے اندر آگ کو بھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کریں گے. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے قیامت کے دن بات بھی نہیں کریں. ایک تو ہے کہ پیٹ کے اندر آگ کا بھرنا، اور آگ بھرے جا رہی ہے، یہ بات میں آپ کو بتا دوں، اس کی شدت اور اس کا احساس ابھی نہیں ہو رہا لیکن آگ بھر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کے اندر فرما دیا تو ہو گیا، آگ بھر رہے ہو. احساس قبر کے اندر جانے کے بعد ہی ہو جائے گا کہ کیا کر رہے تھے. تو ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے بات بھی نہیں کریں گے اور ان کو سنواریں گے بھی نہیں، ان کو سنواریں گے بھی نہیں. ایک ہوتا نا، ایک مجرم ہے، جرم کر کے گیا ہے اور اس کا علاج کیا جا رہا ہے کہ بھائی جہنم کے اس وارڈ کے اندر داخل کر دیا جائے تو اس کا علاج یہ ہے، تھوڑے عرصے تک یہ جہنم کے اندر رہے گا، پھر اس کو نکالوں گا اور جنت کے اندر داخل کر دوں گا. تھوڑے عرصے تک یہ
جنت جہنم کے اندر رہے گا اور پھر اس کو جنت کے اندر داخل کر دوں گا. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی جرم کر رہا ہے، کوئی ایمان والا کوئی جرم کر رہا ہے، لیکن اس جرم کا اس کو احساس ہے، ندامت ہے، اور وہ آنسو بہاتا ہے یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی ہے، اور وہ معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی بارگاہ کے اندر، معافی مانگتا ہے. بعض لوگ معافی نہیں مانگ سکتے لیکن خطا کر کر اس دنیا سے نکل جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے کے اندر بھی یہ آتا ہے نا کہ یہ اگر مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو تزکیہ کرے گا. جہنم کے جس وارڈ کے اندر ان کا تزکیہ ہوگا اس کا تزکیہ کر کے وہاں سے اس کو نکال لیا جائے گا اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا. لیکن یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی باتوں کو چھپاتے ہیں صرف کس کے عوض؟ چند ٹکوں کے عوض. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو بھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، اور ان کا تزکیہ بھی نہیں کیا جائے گا. اور یہ لوگ ہوں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے اللہ کا دردناک عذاب ہوگا. آج آپ دیکھ لیں بدعت کے نام کے اوپر اصل دین کو چھپایا جا رہا ہے. جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے، اس کو چھپایا جا رہا ہے، اس کو بتایا ہی نہیں جا رہا، عوام کے سامنے لایا ہی نہیں جا رہا. اور عوام کے سامنے اگر لایا بھی جاتا ہے تو عوام بولتے ہیں یار یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی بات، یہ کہاں سے لائے. بدعت کے معاملے میں کبھی نہیں بولتے، لیکن جہاں پر حدیث اور سنت کے اعتبار سے سمجھایا جا رہا وہاں پر سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ بولتے ہیں کہ یہ طریقہ کہاں سے لے کر آئے بھائی. ابھی 11ویں شریف کو آپ دیکھ لیجئے گا تو 11ویں شریف کے بارے میں کون سمجھا رہا ہے؟ علم والے ہی سمجھائیں گے نا، جو اپنے طور پر اپنے حلقوں کے اندر علم والے تصور کیے جاتے ہیں وہی سمجھا رہے ہوں گے کہ بھائی 11ویں شریف مناؤ. پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دن ہے، برسی ہے، اس کو مناؤ. تو مجھے صرف اتنی سی بات بتائیں، حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 5ویں صدی کے اندر پیدا ہوئے. کس کے اندر پیدا ہوئے؟ 5ویں صدی کے اندر پیدا ہوئے، اور 90 سال کی عمر انہوں نے پائی ہے. کتنے سال کی عمر پائی؟ 90 سال کی عمر انہوں نے پائی، اور 6ٹھی صدی کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو اس 500-600 سال کے بعد ان کے دین کو منانا، دین کے اندر شامل کر لیا گیا ہو تو یہ دین کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے 500-600 سال کے بعد یہ چیز وجود میں آئی ہو تو وہ دین کا حصہ کیسے ہو سکتی؟ کوئی ایک کتاب جو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہو، جس کے اندر انہوں نے خود نے بولا ہو کہ بھائی میرا دین منانا، 11ویں شریف منانا ہے تم نے، کسی ایک کتاب کے اندر انہوں نے بولا ہو. یا چلو وہ جس شیخ سے کے ہاتھ پر بیعت تھے، کیا ان شیخ کا انہوں نے 11ویں شریف منایا؟ انہوں نے کوئی دن منایا؟ لیکن سمجھیے گا اولو العزم الرسول 5 ہیں، بعض علماء 6 کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ 5 اولو العزم الرسول ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر سب سے بڑا جو درجہ ہے نا وہ ان 5 کا ہے، اور پھر ان سب 5 کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا سب سے بڑا اونچا درجہ ہے. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کس نے سنائی تھی؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنائی تھی، کس نے سنائی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے سنائی تھی نا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ بھائی میں خوشخبری سناتا ہوں، میرے بعد کون آئے گا؟ ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہو۔ اب یہی دعا مانگ رہے ہیں، کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ کہ اللہ، دعا تو اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مانگی لیکن قبول ان کی ہوئی۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ کہ اے اللہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرما دے، امت کے اندر پیدا فرما دے، اور امت کے اندر جب میں آ جاؤں تو یا اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا غلامی عطا فرما دے، غلام بنا دے، صحیح ہے نا؟ اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے تسمہ سیدھا کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے مانگیے دعا، اس طریقے سے مانگیے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی عیسائی لوگ یہ کہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کا کانسیپٹ ہے۔ اور ایک اور کانسیپٹ ہے ان کا ایک اور کانسیپٹ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام امت کے ساری گناہ کو اپنے پیٹھ کے اوپر سوار کر کے سولی پر چڑھ گئے، یہ ان کا کانسیپٹ ہے۔ اس لیے ہم لوگ کیا ہیں؟ گناہ سے پاک ہیں، ہم جو چاہیں کرتے پھرے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی عیسائی اگر ہمارے کو آج یہ الزام دیں کہ بھئی تم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، کیا یہ الزام درست ہے؟ درست ہے؟ بتائیں۔ ہم سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے، ایمان لے کر آتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں جس طریقے سے تم مانتے ہو اس طریقے سے نہیں مانیں گے، جس طریقے سے تم مانتے ہو اس طریقے سے نہیں مانیں گے۔ ایسے ہی ایک شخص یہ کہے کہ تم اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، ہم یہ کہتے ہیں واقعی میں جس طریقے سے تم مانتے ہو اس طریقے سے نہیں مانیں گے۔ اللہ